اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیزان محترم، تقریباً سال کے قریب ہونے والا ہے، محرم میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب یہ بیان آیا تھا آرمی چیف کا کہ ہمارا ملک اب ہائبرڈ وار میں داخل ہو چکا ہے۔ تو اس کے تھوڑے دنوں بعد آپ نے کراچی میں دیکھا تھا کہ چند مذہبی رہنماؤں نے مل کر ایک جلوس نکالا جس میں یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تقریباً سال ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی بہانے کے ساتھ، کبھی ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے ساتھ اور کبھی بریلوی حضرات جو ہے ان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے اب سے نہیں شروع ہوا، تقریباً 40-50 سال ہو گئے اس معاملے کو۔ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں شیعہ سنی فساد پھیلایا جائے، اور یہ سارا جو ہے اب زیادہ کام عروج پہ آیا ہوا ہے۔ کبھی زیادہ تر یہ کام یوٹیوب نے کیا ہوا ہے، کچھ چند نام نہاد عالم جو ہے، کتابی مولوی جو کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں کوشش کرتے کس طریقے سے، کبھی کسی طریقے پہ بات چلا دیتے ہیں، کبھی کس طرف بات چلا دیتے ہیں، کبھی کسی طرف بات چلا دیتے ہیں، اور کبھی کسی کو برا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی کو برا کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوام پریشان ہے کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ کبھی حضرت امام ابو حنیفہ پہ حملہ ہو جاتا ہے، اور کبھی اولیاء کرام پہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی داعش کا خطرہ آ جاتا ہے، کبھی مزارات کی بات آ جاتی ہے، کبھی قبروں کی بات آ جاتی ہے، اور وقتاً فوقتاً مختلف چینلز پہ یہ باتیں جو ہے پھیل رہی ہیں۔ اور آج کل ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک شیخ قدیر صاحب کے نام سے جو ہے سعودی عرب کے اندر خانہ کعبہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے لال رومال لے کر، اور وہ دعوت اسلامی کے لوگوں کو پکڑ لیتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ کیا بنا ہوا ہے۔ حضور پاک کے نالین مبارک کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے، اور چند لوگوں کو خانہ کعبہ کے اندر دکھایا گیا ہے، اور انہوں نے لباس جو پہنا ہوا ہے چشتی سلسلے کا لباس پہنا ہوا ہے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، گجرات سے آئے ہیں۔ ان کو بات کرنے کی طریقہ نہیں، آپ پیر ہیں، آپ پیر ہیں، آپ پیر ہیں، ان کو جواب بھی نہیں دینا آتا۔ مثلا یہ سب کچھ نام نہاد جان بوجھ کر یہ بنا کر پروگرام لوگوں کے دلوں میں خرابیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ کبھی مزارات دکھائے جاتے ہیں، کبھی کچھ دکھایا جاتا ہے، تاکہ جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو۔ تو اللہ کرے گا انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان، جو ہماری افواج پاکستان کے صدقے میں جو ہے، صدقے میں ان کی قربانیوں کے صدقے میں جو ہے یہ پاکستان جو ہمیں ملا ہوا ہے اور بچا ہوا ہے ہمارا، اور انشاءاللہ یہ بچا ہی رہے گا۔ یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جن کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو علامہ اقبال کی روح پکار رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ایریے کی طرف ہی دیکھتے تھے، اس علاقے کی طرف ہی دیکھتے تھے کہ وہاں کے لوگ جو ہے ایسے لوگ ہیں کہ جو میرے نام پر فدا ہونے والے لوگ ہیں۔ تو ابھی ہمیں 1400 سال ہو گئے یہ لڑائی چل رہی ہے، اور یہ چلتی یہاں تک آ گئی ہے کہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہونا۔ اللہ کے فضل و کرم سے امت محمدیہ ہے، اس کا سسٹم ایسے ہی دیکھیں، یہ میرا ہاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جتنے فرقے بھی ہیں، چاہے دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی بھائی ہیں، چاہے اہل حدیث ہیں، چاہے سلفی ہیں، چاہے شیعہ بھائی ہیں، یہ جتنے بھی ہیں دیکھیں، بھلے شاخ علیحدہ ہو، یہ پنجاب دیکھیں گے نا، یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ ایسے جا رہا ہے اور یہ پہنچتا دل تک ہے۔ دل ہے تو سب کچھ ہے، جب تک دل ہے اس کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم اکٹھے ہیں، یہاں سپلائی جا رہی تھی نا، الگ الگ بھلے ہوں، لیکن ہمیں دشمن لڑوا نہیں سکتا، ہم لڑ نہیں سکتے۔ لڑیں گے تو انگلیاں کٹ سکتی ہیں، انگلیاں نہیں کٹیں گی جب تک یہ ہاتھ بھی ہے، ہمارا دل بھی سلامت ہے۔ انشاءاللہ پاکستان سلامت رہے گا، اور اس نے رہنا ہے، رہتی دنیا تک رہنا ہے۔ اور دوسری باتیں یہ آتی ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ 2015 میں بھی قیامت آنے والی تھی،
مایا تنظیم نے بڑا شور مچایا تھا، لوگ ساری ساری رات نہیں سوتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا دورہ، آپ کا دورہ میدان کا دورہ تھا، آپ آئے ہیں، ابھی تو 1400 سال ہی کچھ گزرے ہیں نا، تو اللہ بہتر جانتا ہے کتنا ہونا ہے۔ ہمارے کوئی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، لڑائی ہو سکتی ہے۔ جنگیں کتنی ہوئی ہیں، عراق ایران جنگ ہوئی، ایران عراق جنگ ہوئی، پاکستان کی جنگ ہوئی، 1857 کی جنگ ہوئی۔ پاکستان جب بنا کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگ مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، عورتیں قتل ہوئی، بزرگ قتل ہوئے، بچے قتل ہوئے، لیکن کچھ بھی نہیں ہونا۔ اللہ کے جو کچھ بھی کرے گا انسان کرے گا، ہم لڑیں گے، ہم نے لڑنا ہے۔ جیسے یہودیوں کو عیسائیوں نے مارا، عیسائیوں کو یہودیوں نے مارا، اب سارے یہود اور عیسائی مل کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ انسان انسان کو مارے گا۔ اللہ تعالیٰ انسانیت سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا اپنے بندوں سے۔ اللہ تو چاہتا ہے میرے بندے مل جل کے رہیں، بیٹھ کے رہیں، اکٹھے رہیں، انسانیت کی خدمت کی جائے جتنی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ لڑائی ہو سکتی ہے، لڑائیاں کروائی جا سکتی ہیں، ایران سے لڑائی ہو جائے گی، کسی سے کروا لے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑا اسلحہ چل جائے گا، لوگ مر جائیں گے۔ قیامت نہیں آنی، ابھی بہت دور ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ ہر گھر میں، ہر کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں اللہ کا نام لینے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ قیامت تب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک پوری دنیا کے اندر اسلام نہ آ جائے۔ ہر شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ لے گا، قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ لکھ لیں آپ، 2020 بھی آئے گا، 2020 گزر گیا، 2021 بھی گزر جائے گا، 22 بھی گزر جائے گا، 23 بھی گزر جائے گا، 30 بھی گزر جائے گا، 30 بھی آ جائے گا، 2030 بھی آئے گا، 2050 بھی آئے گا۔ آپ یقین مانیں کچھ بھی نہیں ہونا، جو کچھ بھی کریں گے ہم خود کریں گے، انسان خود کریں گے، امریکہ کرے، کوئی بھی کرے، کوئی لڑائی کرے، انڈیا کرے، کوئی بھی کرے، خود چھیڑ خانی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ نہیں چاہتا، بندہ وہی کرے جو اللہ چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جب فتح مکہ ہو گئی تھی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے ہیں، اب لڑائی کوئی نہیں، آپ نے امن کر لیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب تو UNO آ گئی، UNO آئی ہے تو ہر ملک کا نقشہ بنا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہونا تو ہو چکا، ہر ملک کی حد قائم ہے، ہر بندہ اپنی حد میں رہے، حد میں رہ کر جو کر سکتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے کام کیا جائے۔ انسانیت کی خدمت ہر ملک میں، جو جہاں غربت ہے، جہاں بیوائیں ہیں، جہاں یتیم ہیں، ان کی خدمت کی جائے۔ یہ نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں اسرائیل کے اوپر حملے کروں، میں یہاں بیٹھا ہوں میں کہوں جیسے ہم نے امریکہ کو ختم کر دینا، ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم اپنے ملک کی فکر کریں، اپنے پاکستان کی فکر کریں، اپنے لوگوں کی فکر کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خدمت کریں، یہی سب سے بہتر ہے۔ لوگ ہم سے خوش ہو کے رہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ کوئی بھی جو ڈراتا رہے، چنگریز وہ بھی ڈرا رہے ہیں، وہ بھی ڈرا رہے ہیں، وہ بھی ڈرا رہے ہیں۔ حدیثیں مختلف ہیں، جیسے انجیلیں 84 ہیں، اسی طرح ہماری حدیثوں کے اندر بھی لوگوں نے حدیثیں ہیں تب چینج کی ہوئی ہیں۔ قرآن نہیں چینج ہو سکتا، قرآن نہیں بدلا جا سکتا، قرآن نہ بدلا جائے گا نہ بدلا جا سکتا ہے۔ دنیا اللہ کے فضل و کرم سے ہم ختم ہو جائے گے، 50 سال بعد تو ویسے ہی چینج ہو جاتا ہے، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کی عمریں 50 سے 70 سال کے درمیان ہیں، تو اب 50 سال بعد چھیڑ خانی شروع ہوتی ہے۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ اب جب سے شروع ہوا حضور علیہ السلام سے شروع ہو کے آج دن تک ہم لوگوں کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان ایسے بکھرے رہیں۔ اب دشمن کی سازش کو ہم لوگوں نے بے نقاب کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے رہنے کی بجائے ایسے ہو جائیں، لیکن ایسے ہونے سے موقع بنتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے لوگ جو ہے سمجھدار لوگ ہیں، نہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں، نہ ہم کسی کے خلاف ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کو امن و سکون کا، آشتی کا گہوارہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔